جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفی آپ کی بیعت کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ ابھی آپ کوفہ سے چند کوس دور ہی تھے کہ دوسری جانب ایک شخص امام حسین علیہ السلام کا بھیس بدل کر اسی طرح کا لباس پہن کر کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام سمجھ کے اس کی عقیدت اور محبت میں پلکیں بچھانے لگے، لیکن جب اس شخص نے کوفہ میں داخل ہو کر اپنا نقاب ہٹایا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوستو یہ بہروپیہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، ابن ابیہ جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بنو امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ وہ مرجانہ نامی ایک لونڈی سے پیدا ہوا۔ بعض نے طنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ کے نام سے منسوب کیا اور اسے ابن مرجانہ کہا جانے لگا، جس سے مراد عبید اللہ کی پیدائشی ناپاکی ہے۔ مسلم بن عقیل نے کوفے میں امام حسین کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی تو یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرے سے تبدیل کر کے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل اور ان کے دو کمسن فرزندوں کو شہید کروایا، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں المناک حادثہ کربلا رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیے گئے۔ اس نے امام حسین کے سر کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید کو روانہ کر دیے۔ محرم 67 ہجری میں ابن زیاد کا مختار سقفی کے جرنیل ابراہیم سے مقابلہ ہوا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفے میں اسی مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں 6 سال قبل اس نے امام حسین کا سر رکھوایا تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرے سے ہٹا دیا جائے، لیکن بصرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفے کا والی مقرر کیا۔ قیام امام حسین کے آغاز اور آپ کی جانب سے مسلم بن عقیل کے کوفہ بھیجے جاتے وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جو کہ ایک صحابی رسول تھے اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یزید جانتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ یہ نرمی برتیں گے اور یزید جو مقاصد چاہتا ہے وہ حاصل نہ ہو سکیں گے، اس کے لیے اسے نسبتاً سخت مزاج اور ظالم شخص کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور مکار شخص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ ہر حال میں امام حسین علیہ السلام سے میری خلافت کی بیعت لی جائے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یزید نے اس اقدام کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے ایک سرجون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے بعد کیا۔ کوفیوں نے 60ویں ہجری کے اختتام پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی آمادگی کا اعلان کیا اور آپ کے کوفہ آنے کے منتظر تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں ایک گھنونی چال چلی اور اپنا چہرہ چھپائے وارد کوفہ ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام امام حسین تشریف لائے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن وہ جلد ہی حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ یہ امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اپنی اس چال سے ابن زیاد نے کوفیوں کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس قدر مخلص اور کس قدر زیادہ تعداد میں ہیں۔ امام حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل کی تلاش عبید اللہ کا پہلا اقدام تھا۔ عبید اللہ نے کوفہ میں آتے ہی لوگوں سے ایک خطاب کیا اور انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے بعد کہا جو اس کی پیروی کرے گا اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ یعقوبی کی روایت کے مطابق ہانی بن عروہ پہلے سے عبید اللہ سے آشنائی رکھتا تھا اور وہ گمان کرتا تھا اس وجہ سے وہ اس کی عیادت کے لیے آئے گا۔ اس نے عبید اللہ کے قتل کی خاطر مسلم بن عقیل کو گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق کوفے کے نامور شیعہ رہنماؤں میں سے شریک بن اور ہانی کے گھر میں مریض ہو گیا تو ہانی نے مسلم سے کہا کہ جب عبید اللہ اس کے گھر آئے تو وہ اسے قتل کر ڈالے۔ اس کے باوجود ہانی اپنے گھر میں قتل کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے مسلم بن عقیل کو اس قتل سے روک دیا، لہٰذا عبید اللہ صحیح و سالم واپس چلا گیا۔ طبری کی گزارش کے مطابق عبید اللہ ہانی کے گھر آنے پر مسلم کے چھپائے جانے سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے واپسی پر ہانی کو دارالامارہ میں طلب کیا اور اسے زندانی کیا اور جلد ہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے اسے قتل کیا اور اس کا سر یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ عبید اللہ نے کوفیوں کو ڈرانے اور لالچ دینے کے بعد حر بن یزید ریاحی کو سپاہیوں کے ہمراہ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے
لیے روانہ کیا۔ نیز انہیں حکم دیا کہ حسین کو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ پھر عمر بن سعد بن ابی وقاص کو لشکر کے ہمراہ امام حسین کی جانب روانہ کیا۔ عمر بن سعد اس وقت ری کا حاکم مقرر ہو چکا تھا اور ری جانے کے لیے تیار تھا، لیکن عبید اللہ نے اسے یزید کی بیعت لینے یا جنگ کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے حوالے کی عمر نے اس کا کام سے معذرت چاہی، تو عبید اللہ نے ری کی حاکمیت کو اسی کام سے مشروط کر دیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین سے مذاکرے کے بعد عبید اللہ کو لکھا کہ حسین واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابتدائی طور پر عبید اللہ یہ خبر سن کر خوش ہوا، لیکن وہاں پر موجود شمر نے اس سے کہا کہ صلح کرنے سے منع کیا جائے۔ بس عبید اللہ نے عمر کو لکھا کہ اگر حسین سے بیعت لے لو تو انہیں کوفہ روانہ کر دو، ورنہ ان سے جنگ کر کے اور ان کو ختم کر دو۔ اگر تم حسین سے لڑنے پر راضی نہیں ہوتے تو لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کرو۔ عبید اللہ کے حکم کے مطابق امام حسین کی شہادت کے بعد خاندان امام حسین کو اسیری کی حالت میں کوفہ لایا گیا۔ اہل بیت پیغمبر کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب علیہ السلام سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مرکوز ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب امام حسین علیہ السلام کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لو، خدا کی قسم میں کئی بار ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ عبید اللہ یہ سن کر غمگین ہوا، خشمگین ہوا اور غصے سے باہر ہو گیا اور خدا رلائے تجھے، ایسا کہنے لگا کہ کس چیز پر تو آنسو بہاتا ہے؟ فتح پر آنسو بہاتا ہے؟ با خدا، اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ جب زید نے یہ سنا تو وہ دربار سے نکل گئے۔ عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفہ کی ایک مسجد میں انہیں ترتیب سے رکھ دیا گیا تو میں وہاں پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، آیا آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ سروں کے بیچ سے ہو کر آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے اندر سے باہر نکلا، پھر چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے آیا آیا، اس طرح 2 یا 3 بار ہوا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کے مناقب میں اس روایت کو لا کر امام ترمذی نواسہ رسول کے اس دشمن کا حشر بتانا چاہتے ہیں جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے اپنے چھڑی سے آپ کی ناک، آنکھ اور منہ پر کوریدا تھا، کہ اللہ نے نواسہ رسول کے اس دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اسے اہل دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ناصر الدین البانی بھی اس روایت کو صحیح الاسناد میں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کے ساتھ دلی عقیدت، محبت اور مودت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت کے خادمین کے ساتھ فرمائے، آمین۔